بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہے جوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہے جوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ جب انسان آخری وقت میں، جس کو جاگنی کا عالم کہتے ہیں، ایسے عالم میں ہر ممکن شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو بہکا دے، اس لیے کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہر دن ہر گھڑی کو ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ایمان کو چھین لیا جائے۔ اب اگر نہیں چھین پایا تو آخری وقت جو ہے موت کے وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کی ایمان کو چھینیں۔ اگر ایمان والا پکا ہے، جس نے اپنے ایمان کی فکر دنیا میں رہ کے کیا ہے، جس نے اپنے اعمال کو سجایا ہے، دل میں پکا یقین رکھا ہے، پھر اس کا شیطان جو ہے کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے۔ کہ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اور اس شعر کو دیکھیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اور اس شعر کو دیکھیں، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا
نہ بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ۔ آگے کہتے ہیں علامہ حسن رضا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے وہ سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے جو صدر قیامت کے وہ سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ فرشتوں کو پتا ہے کہ مجرم کہاں ہے، گنہگار کہاں ہے، لیکن ادھر نہیں جا رہے، اس لیے کہ گنہگار جو ہے، عاشق رسول جو ہے، اپنے رسول کے دامن میں چھپا ہوا ہے۔ اس وقت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے اشارہ کریں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم کھانا۔ اس لیے مومن اس کو کہا جاتا ہے جس کا دل رسول پاک کی محبت سے کبھی خالی نہ ہو، ہر وقت جو ہے رسول پاک کی محبت میں دل دھڑکے، دل مچلنے لگے۔ جس کا دل رسول کی محبت میں دھڑکتا ہے، مچلنے لگتا ہے، وہی عاشق جو ہے مومن کہلاتا ہے۔ تو ہم لوگ بحیثیت مسلمان اپنے نبی سے سچی محبت رکھنی ہے، تاکہ یہ محبت یہاں بھی کام آئے، وہاں بھی ہمارا کام آئے۔ اللہ کے رسول اور دین کی محبت سچے دل سے رکھنی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، میں ہوش حواس اپنا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے یہ ہے میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا، بس شرط ذرا سی ہے،
پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں کھانا دل میں تجھے رکھ لوں. اب ایک عاشق کیا کہتے ہیں کہ میں اپنا دل جو ہے اپنی آنکھیں نکال کر کے ڈبہ میں بند کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں تحفہ بھیجوں اور اگر میرے آقا اس تحفہ کو قبول کر لیں گے وہ ڈبہ کھولیں گے تو میری آنکھ جو ہے رسول پاک کو دیکھ لے گی رسول پاک کا دیدار کر لیں گے. شاعر کیا کہتے ہیں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں جی چاہتا تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. آئیے تشریف لائیے اس کو رکھو ادھر رکھو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص شادی کے سلسلے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو قبول فرما. اور ابھی جو ہے ایک جگہ اور میلاد شریف ہے وہاں بھی جانا ہے. ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مصلح الدین صاحب تشریف لائے ہیں. بہترین انداز میں خطابت سماعت کیجیے گا بس کچھ دیر اور 2-10 منٹ کے لیے اس کے بعد پھر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے. جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل جو ہے مطمئن رہتا ہے. اب جب دل مطمئن رہتا ہے تو زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے. جو انسان اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ انسان یہاں بھی پریشان رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تمہیں سکون چاہیے تو میری عبادت کرو. جو مزہ اللہ کی عبادت میں ہے وہ دنیا کے کسی شے میں نہیں ہے. بس کر کے تو دیکھیں. آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ذہن میں اس بات کو بساتے ہیں کہ ہم دنیا بہت اچھا بنا لیں ہماری دنیا اچھی ہو. لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ ہم دنیا اچھی بنا کے کریں گے تو کریں گے کیا. ایک دن ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. ہم لوگوں سے پہلے اور بھی لوگ اس دنیا میں آئے بڑے بڑے لوگ آئے بہت دولت والے بھی آئے سب چلا گیا. دولت رہ گئی انسان چلا گیا. آج اس کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہے. آج
ہم کو زیادہ جو ہے اپنی دولت کمانے میں وقت نہیں گزارنی چاہیے، ہم کو زیادہ اللہ کی عبادت کرنے میں وقت گزارنی چاہیے، تاکہ ہم جو اس دنیا میں اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، ہم کو یہاں بھی فائدہ ملے، مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ ملے۔ اس لیے کہ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ ابھی آپ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک دن مر جائیے گا، قبر میں جائیے گا، پھر جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس پر توجہ آپ کی کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں جا کے آپ دیکھے نہیں ہیں اور مرنے والا کوئی آ کے بتایا نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے گھر میں موت ہوتی ہے، کسی کا پہلے لوگ جاتے ہیں کوئی بعد میں، لیکن جانا سب کو ہے۔ لیکن ہم سے پہلے جو ہمارے گھر والے لوگ تھے ان لوگ گئے، آپ سے پہلے جو آپ کے گھر والے تھے، پردادا، اس کا دادا، اس کا دادا، ان لوگ بھی گئے، لیکن آ کے کوئی بتایا نہیں، اس لیے بے فکری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں اس زندگی کو سمجھانے کے لیے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے کتنے دن؟ تقریباً 9 مہینہ۔ اگر اس بچے کو بار بار کوئی یہ بات کہے کہ بچے تمہیں ایک دن دنیا میں آنا ہوگا، جب تم دنیا میں آؤ گے تو دیکھنا بہت بڑی دنیا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں اس میں، وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، میں کیا جانتا ہوں، میں جب پیر پھیلاتا ہوں تو اس کی جگہ نہیں ہے، ہاتھ پھیلاتا ہوں اس کی جگہ نہیں ہے، مجھے تو جگہ اتنی سی ملی ہے، میں اتنی ہی بات جانتا ہوں، اس سے آگے دنیا کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے۔ لیکن وہی بچہ وقت جب مقرر پورا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور کہتا ہے یا اللہ اتنی بڑی دنیا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی دنیا ہے، لیکن آج پتا چلا کہ کتنی بڑی دنیا ہے۔ ایسے ہی لوگ آج دنیا میں ہے تو اس کو وہاں کی خبر پتا نہیں چلتا ہے، بار بار اس بات کو بتایا جاتا ہے، آخر جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی، ہم اس کی فکر کم کرتے ہیں، لیکن جو ہی مر جائیں گے، روح نکل جائے گی، لوگ ہمیں جا کے دفنا دیں گے قبر میں، تب پتا چلے گا کہ اب زندگی کیا ہے اور کتنا دن ہمیں رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، جو ہی آنکھ بند ہوگی روح نکلے گی، ہم مر جائیں گے، پھر جو زندگی ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ ایک مدت تک ہم قبر کی دنیا میں رہیں گے، پھر حشر میں پہنچیں گے، پھر جیسا اعمال ہوگا، جہاں ٹھکانہ ہوگا وہاں رہنا ہوگا، ہم ختم اب کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے 5 سال 10 سال 50 سال 100 سال 200 سال، اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہاں کی زندگی کروڑوں اربوں خربوں کوئی گنتی ہی نہیں ہے، بے شمار زندگی ہے، موت وہاں کبھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں چند دن کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم اپنے گھر کو سنوارنے کے بجائے اپنے اعمال کو اگر سدھاریں، ہم اپنا پیسہ کمانے کے بجائے نیکی کمائیں، تو یہی نیکی جو ہے ہمیں مرنے کے بعد قبر میں حشر میں ہمیشہ ہر وقت کام آنے والی ہے۔ جیسے آج بچے کو لگتا ہے ماں کی پیٹ میں کہ بہت چھوٹی دنیا ہے، جب وہ دنیا میں آتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے۔ ایسے ہی لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے تب اس کو پتا چلے گا کہ زندگی بہت لمبی ہے۔ آج لوگ اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سب کو پالتے پوستے ہیں، لیکن یہ محبت کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل تو تب ہے کہ جیسے ایک بحیثیت باپ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر کھڑے کر دے، وہ کامیاب ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر لا کے کھڑے کرے، چاہے جیسے ہو۔ اگر آپ بحیثیت باپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا بیٹا فجر میں سویا ہے تو کیا فائدہ ملا آپ کو باپ بننے کا؟ وہ بیٹا ایک دن جہنم میں جلے گا۔
آج اس کو اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے، ایک ڈنڈا مار دے، تو اس کے بدلے میں آپ دوسروں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیوں مارا، میرے بیٹے کو تکلیف کیوں پہنچایا، اتنی شدت کی درد اسے ہو رہی ہے۔ اگر فجر میں سویا ہے، ظہر میں گھوم رہا ہے، نماز پنجگانہ سے دور ہے، تو وہاں پورا وجود جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کی نگاہ سے چھپا کے لے جایا جائے گا، آپ کو دکھا دکھا کے لے جایا جائے گا کہ دیکھ تیرے بیٹے کا یہ حال ہونے والا ہے۔ تو سچی محبت اسی کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جو ہے پنجگانہ نمازی بنا دے اور صراط مستقیم والی زندگی اسے دے دے، تاکہ وہ بیٹا اس دنیا میں رہے تو حق حلال کا کھاتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے دین سکھائے۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پہلے دین کی دعوت دے، تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے نماز کبھی نہیں چھوڑے گا، ناپاکی کبھی نہیں اپنی زندگی گزارے گا، ہمیشہ پاک صاف رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جمعہ میں جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں کیا سب کے سب پاک ہوتے ہیں؟ نہیں، بہت سارے لوگ اس میں بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ بچپن میں ماں باپ نے سکھایا نہیں، اب جوانی میں اس کو وہ وقت ملا نہیں، اب کرے تو بیچارے کرے کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ناپاک ہو گئے ہو تو یہ کام کرو تب پاک ہوگے، نہانے سے کوئی پاک نہیں ہوتا ہے۔ نہانا اس لیے ہے کہ تیسرے فرائض غسل میں 3 بات کرنا بہت ضروری ہے، جس کو فرض کہتے ہیں۔ غسل انسان اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 فرائضوں سے گزرنا ہوگا۔ اور ہمارے قوم کے لوگ، جو لوگ نہیں جانتے، ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرائض سے گزرتے ہیں، خالی نہا لیتے ہیں۔ نہانا تو فرض ہے، لیکن نہانے سے پہلے 2 فرض اور ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگا، چاہے کتنوں پانی سے نہاتے رہیے۔ اب جب غسل نہیں ہوگا تو پھر ناپاک کا ناپاک ہے، ناپاک کا ناپاک ہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پہلے دین کی دعوت دو، اسے سکھاؤ کہ نہانا کیسے ہے، نماز پڑھنا کیسے ہے، روزہ رکھنا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، اور غسل کیسے کرنا، ان باتوں کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں بس رخصت ہو رہا ہوں، بس بات نکل گئی تو کھل سن لیجئے۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ لاگو ہے، پاکی اور ناپاکی کا۔ انسان اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوگا؟ پہلے اس کو کلا کرنا ہوگا۔ دانتوں کے جڑ میں اگر کچھ پھنسا ہے تو اس کو نکالنا ہوگا، اوریجنل گوشت اور دانت میں پانی پہنچانا ہوگا۔ اگر روزے سے نہیں ہے یا رمضان کا مہینہ نہیں ہے یا اور دن میں اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ غرغرہ کرنا ہوگا، حلق کے آخری ہڈی، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوگا۔ یہ پہلا فرض ہے غسل میں۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی باقی رہا پھر غسل نہیں ہوگا۔ پہلا فرض غسل میں کلا کرنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا یہاں تک کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اگر روزے سے نہیں ہے تب، اور روزے سے ہے تو پانی لیجئے اور پانی چڑھا کے پانی گرا دیجئے۔ اگر روزے سے نہیں ہے، حالت روزہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ اب تیسرا فرض کیا ہے؟ کہ سر سے پیر تک پانی بہائیے۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوے تک جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ ہر ایک جگہ کو پانی سے بھگانا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اس عمل کو نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس عمل سے دور رہتے ہیں، کہا کہ جانتے نہیں ہیں۔
تو جانتے نہیں تو کریں گے کیسے، اور کریں گے نہیں تو پاکی حاصل ہوگی کیسے؟ اس لیے آج آپ سن لیے، آپ جان گئے، آپ اگلوں تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو پہنچائیے۔ اس لیے کہ اگر ہو سکتا ہے اس پر کوئی عمل کر لے، جب عمل کرے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ صرف ایک بار بتا رہے ہیں، کسی انسان کو ایک بار دین کی دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ دعوت قبول کر لیے، اس پر عمل کر لیے، تو جب وہ کرے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے بچوں کو پہلے جو ہے ان باتوں کو سکھانا ضروری ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے، ابھی 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو انگریزی سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 سال کا ہوا، اس کو اسکول بھیجنا شروع کیا، آنگن باڑی میں بھیجتے ہیں۔ نہیں، پہلے اس کو دین کی پڑھائی دیجیے، کم سے کم قرآن شریف تک۔ جب بچہ قاعدہ بغدادی سے لے کر کے قرآن شریف تک پڑھ لے گا تو اس کے بیچ میں جو ہے وہ نہانا بھی سیکھ لے گا، وضو بھی سیکھ لے گا، نماز بھی سیکھ لے گا، تلاوت بھی سیکھ لے گا، دعا کرنا بھی سیکھ لے گا۔ یعنی اس کے بیچ میں جتنی باتیں ضروری ہے تب تک وہ سیکھ لے گا بچہ۔ اس لیے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، دین سے سکھاؤ۔ علم دین سیکھنا اور سکھانا فرض، سیکھنا اور سیکھنا فرض ہے۔ اس کو سیکھیے اور سکھائیے تاکہ آپ بھی اسلام کے قانون پر عمل کرے، وہ بھی قانون پر عمل کرے، دشواری کسی کو نہ ہو۔ اس کے بعد پھر جو تعلیم آپ کو دینا ہے دیتے رہیے، منع نہیں۔ کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پہلے فرض ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کیجئے، دین سیکھیے، اسلام کیا کہتا ہے، آپ کا عمل کیا کہتا ہے، آپ کو کیا چیز فائدہ دینے والی ہے، کیا نہیں دینے والی ہے، ان سب باتوں کو ضرور سیکھیے۔ میں اپنی گفتگو جو ہے انہی چند جملوں کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی